Assalamu alaikum, brother Zakir Naik. I'm from Kerala, so this English is more comfortable for me. So my question here is, in fact, I'm a reward sister and just 1.5 to 2 months old. And I try my family to make them understand what Islam is and all that. So today, my dad put a condition like, you go to temple, you come with me to temple, so I will come here in peace conference. So as my dad is a very good person, he's kept his promise, he's come to peace conference. So my question is, what I did was for a good cause. But I had to go to temple and I was always telling, Hauzu billahi min shaitanir rajim. So what I did, was it wrong? And second piece of advice, what would you like to, but at least make him understand what this Islam is, and I'm sure he is somewhere here and he is listening. बहन का सवाल है क्या वो केरला से है और अंग्रेज में और महारत रखती है। मैं बम्बई से और मैं भी अंग्रेजी में महारत रखता हूँ, लेकिन मजबूरी है क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन उर्दू या हिंदी में है, तो मैं जिद्दोजहद कर रहा हूं कि लोगों को पैगाम पहुंचाऊं इस जबान में। बहन का सवाल है कि चंद महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले उसने इस्लाम कबूल किया है और उसके वालिद जो अच्छे इंसान हैं, जब वालिद को उसने कहा कि आप पीस कॉन्फ्रेंस में आओ, तो वालिद ने शर्त लगाई कि आप अगर टेम्पल में आएंगे, मंदिर में आएंगे, तो मैं पीस कॉन्फ्रेंस में आऊंगा। तो उसके वालिद तो पीस कॉन्फ्रेंस में आ गए। तो क्या उसने जो शर्त लगाई वो सही थी या गलत थी? आपने अगर अपने वालिद को कहा कि टेम्पल में आप जाएंगी, टेम्पल में जाना गलत नहीं है, टेम्पल में बुत परस्ती करना, मूर्ति पूजा करना गलत है। मैं भी कई टेम्पल में जा चुका हूं, कई टेम्पल में देखने के लिए टेम्पल में क्या है। तो अगर आप टेम्पल जाती है और मूर्ति पूजा नहीं करती है और दिल में मानती है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है, तो टेम्पल में जाना कोई हर्ज नहीं है। लेकिन टेम्पल के सामने अगर आप सिजदा करेंगे मूर्ति को तो गलत है। तो अगर आपने वादा किया है अपने वालिद से कि टेम्पल जाएंगे, बेशक जाइए उसके साथ, लेकिन बुत परस्ती मत कीजिए। डोंट डू आइडल वर्शिप। यू कैन गो टू द टेम्पल बट डोंट डू आइडल वर्शिप। डूइंग आइडल वर्शिप इज रॉन्ग। इफ यू बिलीव इन योर हार्ट दैट देयर इज वन गॉड and idol worship is wrong, going to temple is no problem. तो जब तक आप बुत परस्ती मूर्ति पूजा नहीं करती, आप टेम्पल जा सकती है। और आपने कहा कि आपके वालिद से कुछ बात कहूं ताकि इंशाअल्लाह हिदायत मिले। मैं कहना चाहता हूं इस बहन के वालिद से कि आप बिगर मज़ाहिब का मुताला कीजिए, चाहे बाइबल का, चाहे वेद का, चाहे भगवत गीता का, चाहे कुरान का, और आपको पता लगेगा कि सारे मजहबी किताब कहते हैं कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ेंगे आपके वेद, जो मैंने कह चुका हूं, उसमें भी साफ तौर से जिक्र आता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती गलत है। जैसे मैंने कहा कि श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो मूर्ति पूजा करना हिंदू मजहबी किताब के हिसाब से भी गलत है। ये कुछ हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं जो मजहबी किताब में नहीं लिखा है। तो मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप अपने किताब का मुताला कीजिए और जो ज्ञान रखते हैं आपके किताब के बारे में उनसे पूछिए। उसमें लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और जो मैं हवाले दिया है आप उनसे पूछिए इसकी क्या मानी है। एक मुसलमान कह रहा था, पतला सा, टोपी पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए, कि मूर्ति पूजा गलत है। लिखा है श्वेता उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में। ये क्या सही कह रहा है? आप लाइब्रेरी में जाओ और उसका तर्जुमा पढ़ो, आपको पता चलेगा क्या लिखा है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे ताकि आप भी अपनी बेटी जैसे सही रास्ते पे आ सके। थैंक यू। माइक नंबर 1। सर, मेरा नाम रविंद्र शंकर बलैया है
میں ہندو دھرم سے نہیں ہوں لیکن میں سناتن دھرم سے بلانگ کرتا ہوں. سر آپ سے ایک کوشچن پوچھنے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ میرے کوشچنس ایک نہیں ہے, میرے کوشچن 3-4 ہے. اف یو ڈونٹ مائنڈ سو کین وی کیری آن. بھائی صاحب کا سوال ہے 3-4 کوشچن ہے, کیا پوچھ سکتا ہوں؟ بھائی صاحب ایک پوچھے. ابھی خالی ہمارے پاس 15 منٹ ہے. عام طور پہ میں 3 یا 4 منٹ لیتا ہوں. 3 یا 4 سوال کا 3 تک تو آپ سے ہی ختم ہو جائیں گا پورا. سارے لوگ لائن میں کھڑے, کس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, کس کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے. آپ کا سب سے اہم سوال پوچھیے, سب سے اہم سوال. ٹھیک ہے سر. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے جو ہمارے بھگوان ہوگا اس میں سب سے ٹاپ پہ اللہ کو آپ نے درجہ دیا ہوا ہے. تو میں سر کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اس میں ماتا پتا کا درجہ بھی میں نے پڑھا ہے, تو ماتا پتا کا درجہ بھی آپ نے کہا ہے کہ ایک اچھا درجہ ہے. جیسے اللہ نے کہا ہے کہ ماں ایک ایسی چیز ہے جو میرے بعد جن کا ذکر ہونا چاہیے تو ماں کا ذکر ہونا چاہیے. تو میرا سوال یہی ہے سر کہ جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے, تو بچے کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ ماں کیوں ہوتا ہے, وہ اللہ کیوں نہیں ہوتا؟ مذہب کا اچھا سوال ہے. وہ کہہ رہے تھے میں ہندو نہیں ہوں, میں سناتن دھرم سے ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ سناتن دھرم ایک شاخا ہے ہندوازم کی. آپ کہتے ہیں عام ہندو نے میں مانتا ہوں, کیونکہ سناتن دھرم کے بارے میں پڑھ چکا ہوں. سناتن دھرم والے مانتے خدا ہے کہ مانتے بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے. آپ بھی مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ سر میں نے پڑھا ہے, میں جیسے نہیں آپ کہتے ہیں آپ سناتن دھرم سے. ہاں سر. آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ سر میں تو کہتا ہی ہوں. تو ہر ہندو اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ خدا ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے. آپ کا سوال تھا کہ میں نے کہا سب سے اونچے درجے پہ ہے اللہ, بالکل صحیح. اس کے بعد آتا ہے والدین. لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا لفظ کہتا ہے ماں. کیوں؟ اللہ کیوں نہیں؟ کیوں میں بولوں؟ کیونکہ اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہہ چکا ہوں, ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے, چاہے ہندو خاندان میں, عیسائی خاندان میں, یہودی خاندان میں, وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا. مطلب اپنی زندگی اللہ کے احکام کے حساب سے مطابق بسر کرتا ہے. وہ اللہ جانتا ہے, اللہ کو لفظ کی ضرورت نہیں, آپ اور مجھے ضرورت ہے. اللہ جانتا ہے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. جب پیدا ہوتا ہے دل دھڑکتا ہے تو اللہ جانتا ہے یہ مسلم ہے. How can you say that? میں ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ دل دھڑکتا ہے؟ تو ایسا تو دل تو ہم آپ سب میرا کا جواب دھڑکتا ہے. سنیں گے کیا بیچ میں مجھے انٹرجیکٹ کریں گے؟ آپ نے سوال پوچھا میں نے انٹرجیکٹ کیا؟ آپ نے سوال کیا میں نے انٹرجیکٹ کیا؟ نہیں سر. تو میرے جواب کو تو ختم ہونے دو. اب سوال ہی جواب ہی نہیں ختم ہوا, آپ کیسا جانتے؟ جواب ختم ہوا؟ ختم ہوا کہ نہیں سر. نہیں ہوا. تو سر کہہ رہے ذرا بات تو مانو, ختم تو اندو. آپ اگر بیچ میں انٹرپٹ کریں گے تو ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکوں گا, دوسرے پہ جمانے پڑے گا مجھے. نہیں سر آپ بولیے. تو آپ ذرا سنیں گے میرے جواب کو تو بول سکوں گا میں نا. آپ کا مائک کھلا ہونے کا مطلب نہ انٹرجیکٹ کرے. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے, مجھے کیسا پتا ہے؟ کیونکہ کتاب میں لکھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے, خدا کہتا ہے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا, اس لیے مجھے پتا چلا ہے. آپ نے قرآن اور حدیث نہیں پڑھی, میں نے پڑھا ہوں. اور دل دھڑکتا, میں ڈاکٹر ہوں, آپ نے ڈاکٹری کی نہیں کی. میں ڈاکٹری کیا میں جانتا ہوں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے سانس لیتا ہے, سانس نہیں لیتا اللہ کو پتا چلتا ہے یہ مسلم ہے, لیکن انسان کو نہیں پتا چلتا ہے. تو ماں کہتا ہے تو ہمارے انسان کو پتا چلتا ہے ماں. تو سب سے پہلے اللہ پھر ماں. تو اللہ کو پتا لگنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں, اس کا ایکشن ہی کہتا ہے کہ وہ مسلم ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سانس لیتا ہے, دل دھڑکتا ہے, وہی کہتا ہے کہ وہ مسلم ہے. بولنے کی ضرورت نہیں. جانور سے بات کرنے کے لیے ہم بولیں گے, جانور نہیں سمجھیں گے, ان کی زبان الگ ہوتی ہے, ہماری زبان الگ ہے. تو بچہ ماں جب کہتا ہے, ممی کہتا ہے, اکثر ماں سے آتا ہے, اکثر ماں سے آتا ہے. تو یہ لفظ ہے, آسان لفظ ہے بولنے کے لیے سارے زبانوں میں, چاہے انگلش ہے, چاہے ہندی ہو, چاہے مراٹھی ہو, ماں بولنا آسان ہے. اسی لیے یہ لفظ سے ماں سے آتا ہے, ماں, ممی, مدر, اکثر. تو یہ آسان لفظ ہے, اسی لیے وہ ماں جب لفظ سنتی ہے خوش ہوتی ہے. اللہ اس کے پہلے ہی جانتا ہے. تو اللہ سب سے اول ہے. کو دل دھڑکتا ہے, سانس لیتے, اللہ کو معلوم پڑ جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا چلتا ہے, مجھے نہیں پتا چلتا. مجھے تو پتا لگ گیا, آپ کو اب تک پتا نہیں چلا کیونکہ آپ نے ریسرچ نہیں کی. آپ مجھے پوچھیں گے یہ بیماری کی دوا کیا ہے,
میں بیمار بخار ہے مجھے تو میں بولوں کرسین لو, میڈیسن لو, پیراسیٹامول لو. آپ کو کیسا پتا چلا؟ کیونکہ میں نے میڈیسن کیا. آپ نے کیے؟ نہیں کیے. اس لیے پتا ہے مجھے, جو میں نے کتابیں پڑھا ہوں, مذہبی کتابیں پڑھا, اس لیے مجھے پتا. آپ نے پڑھی ہے؟ آپ بھی پڑھیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں نے آپ کا سوال کا جواب دیا, میں ابھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ سناتن دھرم سے آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے کہ خدا کیا مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر لکھا گیا ہے تو میں مانتا ہوں. میں نے اتنے حوالے دیا. وہ بہن نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے. میری پوری تقریر 1 گھنٹے کی, میں نے 1 گھنٹہ تو لیا نہیں, 10 منٹ کے اندر اتنے حوالے دیا. سینکڑوں میں سے کم از کم 25-30 حوالے تو دیا ہوں گا, 25-30 کم از کم, سینکڑوں میں سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر آپ کو جواب دینے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے کتاب میں لکھا گیا ہے, ہمارے دھرم میں لکھا گیا, تو میں مانتا ہوں اسے. بالکل سر. تو وہی تو کہہ رہا ہوں میں نے پہلے کہہ چکا ہوں, آپ ہر دھارمک کتاب کے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, قرآن میں لکھے ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. جو آپ کی کتاب اور میری کتاب میں یکساں, اس کے اوپر تو عمل کرو. جو اختلاف باتیں کل ڈسکس کریں گے. آپ کی ہندو مذہب کی کتاب میں, آپ کے وید میں لکھے ہے, قرآن میں لکھے ہے خدا ایک ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہے بت پرستی حرام ہے, میری کتاب میں لکھا ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری کتاب میں لکھا ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہے شراب حرام ہے, میری کتاب میں لکھا ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے, میری کتاب میں لکھا ہے. ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر آپ مانتے خدا ایک ہے, بت پرستی غلط ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, آپ کی کتاب میں لکھا ہے اس کے پیغام پہ عمل کرو, آپ کرتے؟ کل کی اوتار, آخری اوتار, والد کا نام تھا وشنو یاس عبداللہ, ماتا کا نام تھا سمتی آمنہ. پیدا ہوئے محفوظ جگہ پہ, امن کی جگہ پہ, مکہ. وہی ملی غار ہیرا میں, گئے شمال کی طرف نارتھ ورڈ, واپس آ گئے, مکہ سے مدینہ گئے, پھر مکہ آ گئے. ان کے 4 دوست. اتنے سب گہرائی میں دیا ہے, لکھا ہے کہ آپ مانو کہ وہ آخری پیغمبر ہے, اس کے پیغام پہ عمل کرو. آپ عمل کرنا چاہیں گے؟ ہاں, آپ اپنی کتاب کے پیغام پہ عمل نہیں کر سکتے. ہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. آپ کی کتاب میں لکھے آخری اوتار, کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, اس کے پیغام پہ عمل کرنا چاہیے. کم از کم آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. وہ زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس میں پڑھیے. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہدایت بن سکیں گی اور آپ نجات پائیں گے. ہوپ ڈانس ٹو کوسچن. سر کیا میں آپ کی بات کے لے سکتا ہوں؟ جی وہ آ جائیے بھائی. مائک نمبر 2 میں 2 پہ کوئی بھائی ہوں, نان مسلم بھائی, تو سوال کر سکتے ہیں. جی مائک نمبر 2 پہ کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں تو. السلام علیکم. ہم ویسٹ بنگال سے آئے ہوں. میں تو مسلم بننا چاہتا ہوں, پھر بھی میرا گھر پہ تھوڑا سا ہچکچاتا ہے. تو اس کے لیے مطلب سمجھانے کی, بجھانے کی کوئی طریقہ اگر آپ کے پاس ہے, اور ایسا کوئی کتاب ہے تو آپ بنگلہ میں آپ دے سکتے ہیں. بھائی صاحب نے فرمایا کہ مسلم بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں میں سے کچھ کتاب دوں بنگلہ میں جس سے سمجھا جا سکے ان کے خاندان والے کو. برابر. سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید. آپ قرآن مجید کا ترجمہ لیجئے بنگلہ میں, جی, اور انشاءاللہ وہ پڑھ کے آپ کے خاندان والوں کو ہدایت ملیں گی. اور ایک چیز کہنا, آپ پیس ٹی وی بنگلہ میں دیکھیے. 6 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا پیس ٹی وی انگریزی, 4 سال پہلے پیس ٹی وی اردو, ابھی 8-9 مہینے پہلے شروع کیا پیس ٹی وی بنگلہ. آپ کیونکہ ویسٹ بنگال سے, آپ پیس ٹی وی بنگلہ, آپ کے کیبل آپریٹر کو بولو لگانے کے لیے, پیس ٹی وی بنگلہ دیکھو. انشاءاللہ یہ آپ کے خاندان والوں کے لیے ہدایت کا راہ بن سکتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی, مورتی پوجا غلط ہے؟ یس. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. کوئی بھی دباؤ نہیں. آپ اپنے من سے کرنا چاہتے, ایک دم. اپنے دل سے, اپنے ذہن کے ساتھ؟ ایک دم. کوئی بھی زبردستی, کچھ نہیں. کوئی بھی دباؤ نہیں.
माशाल्लाह। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं दरखास्त करता हूं कि सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अगर कोई भी भाई और बहन जो इस्लाम कबूल करना चाहता है वो अपने माइक्रोफोन पे आगे आ सके, क्योंकि सवाल जवाब का वक्त बहुत कम है, 5 मिनट बाकी है। जो भी गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है, मानता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है, और मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो माइक्रोफोन पे आ सकता है और एक साथ में हम शहादा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि माइक नंबर 2 पे ये भाई साहब के अलावा और कोई है जो इस्लाम कबूल करना चाहता है? माइक नंबर 2 पे और कोई भाई साहब है? माइक नंबर 3 पे, माइक नंबर माशाल्लाह। नाम क्या उनका? मेरा नाम भरत है। भरत है, माशाल्लाह। और दूसरे का? कैलाश। आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप दोनों मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव नहीं। आप मन से करना चाहते? हाँ। होशो आवाज में? बिल्कुल। माशाल्लाह। मैं आपके पास आऊंगा। माइक नंबर 4 पे खवातीन के शोबों से, खवातीन के शोबे में से कोई भी बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? सवाल जवाब का सेशन अभी समाप्त हो रहा है। कोई भी बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? वालेकुम सलाम। बहन, हम इस्लाम कबूल करना चाहती है? आप मानते खुदा एक है? एक्चुअली मैंने 10 साल पहले इस्लाम कबूल किया था, लेकिन मैं 10 साल से ऐसे ही छुप के चल के आ रही हूँ। आपने कबूल किया लेकिन बहक गई, आप फिर से इस्लाम की तरफ आना चाहती है? बहक नहीं गई। मेरे पेरेंट्स को मैं दावा कर रही थी, मेरे पेरेंट्स मुझे छुपा छुपा के इस्लाम छुपाने के लिए कह रहे, लेकिन मैं आज पूरे पब्लिक के सामने। माशाल्लाह, 10 साल से आप इस्लाम के ऊपर अमल करे, चुपके आप पब्लिक के सामने कहना चाहती है, कोई हर्ज नहीं। आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। कोई भी आपको जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? कुछ भी नहीं। कोई भी दबाव? कुछ भी नहीं। माली दबाव, माशी दबाव? आप खुले दिल से करना चाहती है कबूल? कुछ भी नहीं। अपने मन के साथ? हाँ। आप कर सकती बहन इंशाल्लाह। उसके माइक नंबर 5 पे कोई भी बहन है जो इस्लाम कबूल करना चाहती है? माइक नंबर 4 या 5 पे कबूल करना चाहती हूँ। एक सवाल पूछना चाहती है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बाद में पूछ सकती है, 2 मिनट में हमें खत्म करना पड़ेगा। आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं, अभी नहीं। मेरे को एक सवाल पहला पूछने का। तो आप इंशाल्लाह ठहरिए बहन, वक्त देगा, कल पूछ सकते हैं। और कल अगर सवाल का जवाब मिला, आप अगर खुश हो जाएंगी तो आप इंशाल्लाह कबूल कर सकती है। दूसरी कोई बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? कोई भी बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? नहीं। माइक नंबर 1 पे? माइक नंबर 1 पे? तो माइक नंबर 2 पे एक भाई है, माइक नंबर 3 पे 2 भाई है, और माइक नंबर 5 पे एक बहन है। 4 इंसान कबूल करना चाहती है। जो माइक नंबर 4 पे सवाल इंशाल्लाह कल पूछ सकती है। आप खुश होंगे सवाल इंशाल्लाह कबूल कर। मैं इंशाल्लाह शहादा साथ में पढ़ूंगा और आप इसको दोहरा सकते। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान बन चुके। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके मुश्किलात हल हो जाए, और दुआ करता हूँ कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में सफलता मिले। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों को जन्नत नसीब फरमाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ख़वातीन व हज़रात, एक अहम और ज़रूरी ऐलान सुनते हुए जाएं। कल इंशाअल्लाह हमारी 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है और इमाम हरम, इमाम खाने काबा शेख सऊद शुरैम की दुआ पर हमारी ये नशिस्त कल ख़त्म होगी। और कल डॉक्टर जाकिर नायक साहब की तकरीर है 6:15 बजे ठीक शाम को, जिसका उन्वान है इस्लाम के मुतालिक गैर मुस्लिमों के शुबहात। आप खुद भी आइए, अपनी